قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر کو طلب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر اجلاس طلب کیا گیا۔ اجلاس میں معمول کا ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ دینی مدارس سے متعلق قانون سازی کا معاملہ بھی زیر غور آنے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امرہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کو دورہ سعودی عرب کی رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کو مدارس بل پر بھی اعتماد میں لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چین کے 8 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئیں۔ مریم اورنگزیب سمیت 10 رکنی وفد بھی ہمراہ۔ پنجاب چائنا ڈنر، پنجاب انویسٹمنٹ کانفرنس بھی شیڈول۔ آئی ٹی، میڈیکل، انڈسٹری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیکل، اسموگ اور موسمیاتی تبدیلی کے امور پر باہمی اشتراک کے فروغ کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ نجی سیکٹرز کے درمیان کاروباری اور تجارتی روابط پر بھی غور ہوگا۔ اسلام آباد دھرنے میں بشرا بی بی کو کوئی چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بلکہ ان سمیت سب بھاگ گئے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، بولے کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے، بشرا بی بی خود جا رہی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سول نافرمانی بھی ناکام ہو جائے گی۔ یہ اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب عوام کا انحصار ریاست پر نہ ہو۔ ریاست عوام کو ہر چیز دے رہی ہے۔ ملک میں انتشار نہیں ہوگا، نافرمانی اور تشدد کی سیاست کو عوام نے مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہا سول نافرمانی کی کال شرمناک ہے، تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی، نافرمانی تو تمہارے خون میں ہے، جو مرضی کر لو دال نہیں گلنے والی۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کی کراچی میں ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات۔ فیصل وابڈہ نے متحدہ سیاسی رہنماؤں کو سیاسی اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی ملاقات پر بھی اعتماد میں لیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہر کوئی دوسرے کو چور اور خود کو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فیصل وابڈہ کو ہماری پوری حمایت حاصل ہے۔ فیصل وابڈہ ون مین آرمی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 14 دسمبر کی کال فتنہ ہے۔ 14 تاریخ کو سول نافرمانی کا غبارہ ہوا نکل جائے گی، اس سے ہم پیار اور ہاتھ مروڑ کر کام کرانا جانتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو ان کے حواریوں سے خطرہ ہے۔ فیصل وابڈہ نے علی امین پر تنقید کرتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ کے پی کی مولا جٹ والی سیاست زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ حکومت سے مذاکرات، بانی پاکستان تحریک انصاف کی رہائی کے حوالے سے علیمہ خان کا بیان۔ بیرسٹر گوہر کی بانی پاکستان تحریک انصاف کی بہن کے بیان کی تردید۔ بیرسٹر گوہر نے دھرنا ختم کرنے کے بدلے بانی پاکستان تحریک انصاف کی 20 دن میں رہائی کی بات کو غلط قرار دے دیا۔ کہا کہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ میں نے بانی پاکستان تحریک انصاف کی رہائی کے لیے وقت بتایا ہے۔ میرا 24 نومبر یا اس سے قبل کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ تو رہائی سے متعلق کوئی بات چیت کی گئی، نہ ذکر کیا گیا۔ حکومت نے کبھی بھی بانی پاکستان تحریک انصاف کی 20 دن میں رہائی کا وعدہ نہیں کیا۔ 2019 میں معاہدے کے لیے بہت سی میٹنگز ہوئیں۔ مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی اور تمام علماء نے دستخط کیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا بیان، کہا 25,000 مدارس میں سے 18,400 مدارس نے رجسٹریشن کرائی، لاکھوں کی تعداد میں طلبہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ بشرا بی بی کی ضمانت منسوخ کی درخواست 12 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ ایف آئی اے نے بشرا بی بی کو ضمانت منسوخی کی استدعا کر رکھی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج رنگ لے آیا۔ آزاد کشمیر حکومت نے متنازع صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا۔ صدارتی آرڈیننس کے تحت بغیر اجازت جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ صدارتی آرڈیننس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی نے ہڑتال کر رکھی تھی۔ مدارس میں تعلیمی اصلاحات، حکومت اور اتحاد تنظیمات مدارس کا 2019 کا معاہدہ منظر عام پر آ گیا۔ اتحاد تنظیمات نے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت دینی مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کرانے کا پابند ہے۔ رجسٹریشن نہ کرانے والوں کو مدارس بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ مدارس کو بینک اکاؤنٹس کھولنے کا پابند کیا گیا ہے۔
معاہدے کے تحت حکومت کی مالی امداد اور وسائل کی فراہمی کو بھی یقین دہانی کروائی گئی۔ بیرسٹر سرفراز علی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد، کہا امید ہے نومنتخب صدر وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ بیرسٹر سرفراز علی قانونی پیشے کو مضبوط کرنے کے لیے انتھک محنت کریں گے۔ امریکہ کا شام کی جنگی صورتحال سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ شام ہمارا دوست نہیں ہے، انہیں لڑنے دو۔ امریکی حکومت اس مسئلے سے دور رہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ شام کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مسئلے کو سلامتی کونسل کے تحت حل کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا بیان۔ شام کی موجودہ صورتحال علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک قرار۔ قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران، ترکی اور روس کی جانب سے دوحہ فورم کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ شام میں فوجی آپریشنز روکنے اور شہریوں کی حفاظت کے لیے سیاسی حل کی ضرورت پر زور۔ آئینی ترمیم کر کے انصاف کے نظام پر حملہ کیا گیا۔ آئینی بینچ تو بنے ہی 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ ترمیم کالعدم ہو گئی تو آئینی بینچز کے فیصلوں کا کیا ہوگا؟ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس فل کورٹ سنے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین نے مطالبہ کر دیا، بولے کہ حکومت اداروں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کراچی کے سفاری پارک کی ہتھنی سونیا اچانک مر گئی۔ عملہ صبح سفاری پارک پہنچا تو ہتھنی کو مردہ حالت میں پایا۔ انتظامیہ کے مطابق ہتھنی کل شام تک بالکل ایکٹیو تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد موت کی وجہ کا تعین ہو سکے گا۔ ہتھنی کا پوسٹ مارٹم فورپاس کے ڈاکٹر عامر خلیل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی ملاقات۔ محسن نقوی کی وزیر اعظم شہباز شریف کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعظم نے چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر محسن نقوی پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ محسن نقوی نے آئی سی سی میں پاکستانی عوام کی ترجمانی کی۔ ملک کی عزت سب سے پہلے ہے۔ چیئرمین محسن نقوی بولے کہ ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق اچھی خبر سامنے آئے گی۔ پاکستان کا آذربائیجان سے ایل این جی خریدنے کا فیصلہ۔ ملک میں گیس کی طلب اور رسد کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اجلاس طلب۔ پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کا بورڈ پیر کو دوبارہ بیٹھے گا۔ اجلاس میں آذربائیجان کی پیشکش کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان اس سے قبل قطر سے ایل این جی کی خریداری مؤخر کر چکا۔ روس کا ایران کے راستے پاکستان تک ٹرین سروس شروع کرنے پر غور۔ پاکستان نے کوئٹہ تافتان ریلوے سیکشن کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستانی ریلوے حکام کے مطابق تافتان کوئٹہ ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کرنے میں $700 ملین کی لاگت آئے گی۔ شام میں بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار ختم۔ شامی باغیوں کا دمشق پر قبضہ۔ صدر بشار الاسد ملک سے فرار۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ دمشق کے امیہ چوک پر عوام جمع، فوج کے چھوڑے ہوئے ٹینکوں پر چڑھ دوڑے۔ قطری میڈیا کے مطابق شام کی افواج دمشق کے داخلی راستوں سے پیچھے ہٹ گئی۔ باغیوں کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ باغیوں کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو عمارتوں کا کنٹرول سنبھالنے کی اطلاعات۔ حماس کی فوجی جیل سے 3500 سے زائد قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یونان میں شام کے سفارت خانے پر شامی اپوزیشن کا پرچم لہرا دیا گیا۔ شامی فوجی کمانڈ کا صدر بشار الاسد کے 24 سالہ دور کے خاتمے کا اعلان۔ باغی گروپ تحریر الشام ملیشیا کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے بیان جاری کر دیا۔ کہا کہ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ کسی بھی صورت شام میں موجود کیمیائی ہتھیاروں کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ آسٹریلیا نے بھارت سے شکست کا بدلہ لے لیا۔ دوسرے ٹیسٹ میں 19 رنز کا ہدف بآسانی 10 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ دوسری اننگز میں بھی بھارتی بلے بازوں کی ایک نہ چلی۔ پوری ٹیم 175 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ 5 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ دورہ جنوبی افریقہ میں اہم کھلاڑیوں کو آرام دینے پر احمد شہزاد برس پڑے۔ بولے کہ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں اسپنر ساجد خان، اوپنر فخر زمان، شاہین شاہ آفریدی کو کیوں بٹھایا گیا۔
ساجد خان نے انگلینڈ کو پریشان کیا، سیریز میں 19 وکٹیں حاصل کی۔ سلیکٹر نے دورہ جنوبی افریقہ کے لیے اسکواڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا، کھلاڑیوں کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد کیا گیا۔ ایم ڈی کیٹ کے امتحانی مراکز کراچی، حیدرآباد اور جام شوروں میں قائم کیے گئے۔ سندھ بھر سے 38,683 امیدوار نے شرکت کی۔ کراچی میں ایم ڈی کیٹ کے 12,000 سے زائد امیدوار شریک ہوئے۔ امتحان کا دورانیہ 3.5 گھنٹے تھا۔ اور ملک بھر میں سردی زور دکھانے لگی، بارش برسانے والا ایک اور سسٹم پاکستان میں داخل ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے وسطی اور شمالی اضلاع میں بارش کا امکان بڑھ گیا۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوگی، کراچی میں بھی سردی کا اثر بڑھ جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج درجہ حرارت مزید 2 ڈگری گر جائے گا۔